مدنی دور کے اہم واقعات۔ مدینہ میں 10 سالہ قیام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم واقعات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکل کر مدینہ منورہ پہنچے تو ابھی اطمینان سے قیام بھی نہیں کیا تھا کہ دشمنان مکہ نے متواتر سازشوں، حملوں، لڑائیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ راکم کتاب کو چونکہ ہجرت کے بعد ہی یہ حالات لکھنے پڑے، اس لیے ترتیب مضامین بھی کسی قدر پریشان ہو گئی ہے۔ اب اس باب میں ان اہم واقعات کا مختصر ذکر کیا جاتا ہے جو ایام قیام مدینہ میں ہوئے۔ میں نے اختصار کے لیے قریباً ہر سال کے متعلق ایک واقعہ ضرور قلم بند کیا ہے۔ اس باب میں غور کرنے سے ناظرین کو سیرت پاک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت سی باتیں معلوم ہوں گی جن کے مطابق ضرورت ہے کہ امت اپنا رویہ درست کرے۔ وما ذلك علی اللہ بعزیز۔ تعمیر مسجد نبوی۔ مسجد نبوی جس جگہ بنائی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناکا خود بخود اس جگہ آ کر بیٹھ گیا تھا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے۔ یہ جگہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی نقیب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت و نگرانی میں تھے۔ اسد نے پہلے سے یہاں نماز کی مختصر سی جگہ بنا رکھی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے اس جگہ کو پسند فرمایا تو ان یتیم لڑکوں نے قیمت لینے سے انکار کیا اور قبیلہ بنو نجار نے چاہا کہ اس کی قیمت ادا کرنے کی اجازت انہیں مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں منظور نہ فرمائیں۔ زمین کی قیمت 10 دینار طے ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ قیمت دلا دی، اور پھر زمین کو ہموار و درست کر کے مسجد بنائی گئی جس کا طول 100 گز تھا۔ مسجد کی تعمیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینٹ پتھر خود بھی اٹھا کر لاتے تھے اور زبان مبارک سے فرماتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ الہی زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے، تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ صحیح بخاری۔ عن انس کتاب الصلاة باب هل تنبش قبور المشرک الجاہلیہ۔ کتاب المغازی باب 27 حدیث 3873۔ بخاری میں ان فکروں کا پس منظر غزوہ خندق بتایا گیا ہے۔ البتہ زاد المعاد میں تعمیر مسجد نبوی کے وقت بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی اینٹ گارا لاتے تھے اور یہ شعر رجز میں پڑھتے تھے، لئن قعدنا والرسول يعمل لذلك فالعمل المضلل۔ رسول خدا کام کریں اور ہم بیٹھے رہیں، یہ بڑی ہی گمراہی کا کام ہے۔ مسجد کی دیواریں جو کچی اینٹوں کی تھیں 3 گز بلند تھیں۔ کھجور کے تنے ستون کی جگہ اور کھجور کے پٹھے کڑی شہتیر کی جگہ ڈالے گئے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، چھت ڈال لیں تو اچھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، موسیٰ علیہ السلام جیسا عریش ہی خوب ہے۔ یہ چھت ایسی تھی کہ اگر بارش ہو جاتی تو پانی ٹپکتا، مٹی گرتی، فرش کیچڑ سا ہو جاتا۔ مومنین اسی پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ تصرف نہیں کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس مسجد میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کو شامل کیا جو انہوں نے مسجد کے لیے ہبہ فرمایا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگین دیواریں بنائیں اور پتھر کے ستون لگائے اور ساگوان کی چھت ڈالی۔ بخاری بیان المسجد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 435۔ اور فرش پر عقیق کی کنکریاں بچھائیں۔ مروان بن الحکم نے اپنے عہد سلطنت میں ایک مقصورہ محراب کی جانب بڑھایا اور اس پر پچیکاری کا کام کرایا۔
ولید بن عبد الملک نے اپنے عہد سلطنت اور حضرت عمر بن عبد العزیز کے عہد امارت مدینہ میں ازسر نو اس کی عمارت کو تعمیر کرایا۔ شام و مصر، روم و قبط کے 180 انجینئر منتخب کر کے اس کی نگرانی کے لیے بھیجے۔ یہ عمارت سنگ مرمر کی تھی اور پہلی عمارت سے کچھ زیادہ بھی تھی۔ 87 ہجری یا 88 ہجری میں مکمل ہوئی تھی۔ مہدی عباسی نے اپنے عہد سلطنت میں پھر کچھ اضافہ کیا۔ پچھلی طرف سے 100 گز زمین اور شامل کی گئی۔ مکمل ہونے کے بعد مسجد کا طول 300 گز، عرض 200 گز ہو گیا تھا۔ یہ تعمیر 172 ہجری میں ختم ہوئی۔ خلیفہ متوکل نے اس عمارت کی مرمت 247 ہجری میں کرائی تھی۔ فتوح البلدان بلازری صفحہ 14۔ حالیہ عمارت جو ہمارے زمانے میں ہے یہ سلطان عبد المجید خان مرحوم کی تعمیر کردہ ہے۔ مفصل حال ہماری کتاب سبیل الرشاد میں ہے۔ اس کے بعد سعودی دور حکومت میں مختلف توسیعات ہوئیں۔ شاہ فہد بن عبد العزیز نے 1406 ہجری یعنی 1986 عیسوی میں تاریخ کی سب سے بڑی توسیع کی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سلطان عبد المجید خان کی توسیع کے بعد مسجد کا کل رقبہ 6247 مربع میٹر تھا اور اب اس کا رقبہ 98,500 مربع میٹر ہے۔ مزید تفصیلات انٹرنیٹ پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ مدون عبداللہ بن سلام کا اسلام، 1 ہجری۔ حضرت عبداللہ یہود کے بڑے فاضلوں میں سے ہیں۔ یوسف صدیق سے ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واعظ کرتے ہوئے سن لیا، ذیل کے الفاظ یاد کر لیے تھے۔ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ لوگوں اپنے بیگانوں سب کو سلام کیا کرو، کھانا کھلایا کرو، قرابت داروں سے اچھا برتاؤ رکھو، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تم خدا کی عبادت کیا کرو۔ یہ دل نشین کلمات سن کر ان کا قلب نور ایمان سے روشن ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر غور کیا تو پہلے نبیوں کی کتابوں کی پیش گوئیوں کو ذات مبارک پر منطبق پایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں آئے اور چند مشکل مسائل جن کی بابت ان کا خیال تھا کہ نبی اللہ ہی ان کا جواب دے سکتا ہے، دریافت کیے۔ جواب باثواب سن کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور پر ایمان لے آیا ہوں، لیکن اظہار اسلام کے لیے چاہتا ہوں کہ اول میری قوم کے لوگوں کو بلا کر دریافت فرما لیا جائے کہ ان کی رائے میرے لیے کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکابر یہود کو طلب فرمایا۔ عبداللہ بن سلام چھپ گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تمہاری قوم میں کیسے ہیں؟ سب نے کہا، وہ عالم بن عالم، سید بن سید ہیں اور ہم سب سے بہتر ہیں۔ صحیح بخاری عن انس ابن مالک، باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب فضائل الصحابہ، باب 74، حدیث 3699۔ افشو السلام والی حدیث بخاری میں نہیں، البتہ ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہے۔ مثلاً ترمذی حدیث نمبر 2485 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 1334۔ یہود یہ کہہ ہی رہے تھے کہ حضرت عبداللہ اوجھل سے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے سامنے آ گئے۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمان ہو گئے ہیں تو اسی وقت کہنے لگے کہ تو جاہل بن جاہل، ذلیل بن ذلیل شخص ہے اور ہم میں سب سے بدتر ہے۔ خداوند کریم نے اس بزرگ صحابی رضی اللہ عنہ کے اسلام سے جملہ یہود پر اپنی حجت ختم فرما دی۔ فاضل راہب کا اسلام، 1 ہجری۔ حضرت عبداللہ بن سلام کے بعد ابو قیس سرما بن ابی انس نے بھی اسلام قبول کیا۔ یہ عیسائی المذہب راہب نہایت فصیح شاعر و واعظ اور الہیات کے فاضل تھے۔ اس بزرگ کے اسلام سے خداوند رحیم نے جملہ نصارہ پر حجت ختم فرمائی۔ کمال نماز، سن اول ہجرت میں فرض نماز میں 2 رکعتوں کا اضافہ ہوا۔
2 رکعتیں سفر کے لیے مقرر رکھی گئیں اور حضر میں نماز ظہر و عصر و عشاء کے لیے 4 رکعتیں کر دی گئیں۔ ایام قیام مکہ میں 2 ہی رکعتوں کا حکم تھا۔ جب یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مکہ میں کیوں کر ہر ایک مسلمان اسلام لاتے ہی غریب الوطن بن جاتا تھا، کیونکہ اقارب اور احباب اس سے بیگانہ و اغیار بن جاتے تھے، اور کیوں کر ہر ایک مسلمان ہر وقت مکہ کے چھوڑ دینے پر آمادہ اور مستعد رہتا تھا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکہ میں سب مسلمان مسافرانہ ہی رہتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ خداوند کریم نے بھی ان کو مدینہ میں جانے کے بعد ہی مقیم تسلیم فرمایا۔ نماز اسلام کا وہ رکن ہے جو مسلمان پر سب سے پہلے فرض ہوتا ہے۔ 7 برس کے بچے کو پڑھنا مستحب اور 10 برس کے بچے کو پڑھنا فرض ہے، اور سب سے آخر تک فرض رہتا ہے، یعنی تا دم مرگ۔ نماز کی فرضیت صحت و بیماری، خوشی و غم، سفر و حضر اور خوف و خطر، غرض کسی حالت میں بھی مسلمان سے ساکت نہیں ہوتی، خواہ ہم گرم تر ملک میں ہوں یا سرد سے سرد تر ملک میں کسی جگہ بھی ہوں۔ کوئی موسم، کوئی عارضہ ایسا نہیں جو مسلمان کو نماز کی معافی دیتا ہو۔ نماز کے طبی و اخلاقی فوائد۔ نمبر 1، مدت العمر تک عبادت الہی کی مداومت رکھنا کمال استقلال کا مظہر ہے۔ ہر روز پنجگانہ نماز کے اوقات کی حفاظت رکھنا پابندی اوقات کی زبردست تعلیم ہے۔ جسم اور لباس اور مکان کو نجاست و آلودگی سے پاک و صاف رکھنے کا اہتمام صحت جسمانی کے قیام کی بہترین تدبیر ہے۔ دل و زبان، اعضاء و دماغ کو عظمت الہی اور جلال کبریائی کے سامنے مؤدب و مہذب رکھنا نورانیت روحانی کے لیے عجیب روشنی ہے۔ نمبر 2، نماز میں جس قدر پابندی ہے وہ جلد سو جانے اور جلد جاگ اٹھنے کی جس طرح تعلیم دیتی ہے، وہ جس طرح ہر ایک ٹائم ٹیبل کو اپنے ماتحت کر لیتی ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں شہوانی و نفسانی خیالات کو نماز کے ذریعے سے کیسا ملیا میٹ کیا گیا ہے۔ نمبر 3، نماز کے لیے مسجد کی حاضری اور جماعت کی پابندی تمدن اور ترقی کی جان ہے۔ اتحاد و یگانگی اور مبادلہ خیالات کا پاک ترین ذریعہ ہے۔ ایک جاہل بہت سی باتیں نظیر و نمونہ سے سیکھ لیتا ہے، اور ایک عالم بآسانی تبلیغ کر سکتا ہے۔ ایک امیر غریب کے دوش بدوش کھڑا ہو کر مساوات کا سبق لیتا اور ایک غریب امیر کے برابر بیٹھ کر سچے دین کے انصاف سے اپنی روح کو خرسند کر سکتا ہے۔ نمبر 4، جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں یا مسجد کی حاضری اور جماعت کی پابندی میں سستی کرتے ہیں، وہ ان اخلاقی فضائل سے محروم رہتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ جس قوم کے فرد ایسے اعلیٰ اخلاق سے خالی ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ خداوند کریم نے فرمایا ہے، ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ سورۃ العنکبوت۔ نماز یعنی نماز پڑھنے والوں کو ناپاک کاموں اور لائق انکار فعلوں سے روک دیتی ہے، اور اللہ کے ذکر میں تو فوائد و فیوز، انوار و اسرار اس سے بھی بہت زیادہ ہیں اور بہت بڑھ کر ہیں۔ مواخات۔ اللہ جل جلالہ نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنایا ہے، اور یوں ارشاد فرمایا ہے، فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على شفا حفرة من النار فانقذکم منها۔ سورت آل عمران۔ اور تم سب خدا کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، تم لوگ تو آگ کے ایک گڑھے کے کنارے پر تھے، جس سے خدا نے تمہیں نجات اور خلاصی عنایت کی۔ نمبر 1، اس اخوت کا اثر یہ تھا کہ ایک مسلمان کسی مخالف قوم سے معاہدہ کر لیتا تھا، اور کل قوم اس معاہدے کی پابندی کامل طور پر کرتی تھی۔ ایک مسلمان اگر کسی دور دست ملک میں چلا جاتا تھا تو تمام قوم اس کی خیر و عافیت کے لیے بے تاب رہتی تھی، اور اگر وہ کسی ظالم کے ظلم کا شکار ہو جاتا تو تمام قوم اس کے انتقام اور خون بہا لینے کو اپنا اعلیٰ فرض جانتی تھی۔ قوم کے ہر ایک یتیم، ہر ایک بیوہ، ہر ایک طالب علم کی ضروریات کا پورا کرنا ہر مسلمان اپنے لیے ایسا ہی فرض سمجھتا تھا جیسا اپنی اولاد،
اور ماں جائے بھائی کی اولاد و بیوہ کے لیے سمجھتا تھا۔ نمبر 2، اس اخوت سے بڑھ کر ایک اور اخوت تھی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک شخص کے ساتھ قائم فرمایا کرتے۔ ایسی اخوت مکہ میں الف اہل مکہ کے درمیان اور بے مدینہ میں مہاجرین و انصار کے درمیان نیز باہمی اہل مدینہ کے درمیان بھی قائم فرمائی گئی تھی۔ جو مواخات مہاجرین و انصار کے درمیان قائم ہوئی وہ زیادہ تر مشہور ہے۔ اس مواخات کے بعد باہمی تعلقات کا اثر یہاں تک ہوا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی وراثت میں سے حصہ لیتا تھا، اور بھائی بننے سے پہلے گھنٹے کے بعد امیر بھائی غریب بھائی کو اپنی تمام منقولہ و غیر منقولہ جائیداد کا نصف تقسیم کر دیتا تھا۔ تقسیم وراثت کا دستور اس وقت تک رہا جب تک قوم میں رفاہت اور آسودگی عام نہ ہوئی۔ اس کے بعد وراثت ورثاء کی طرف منتقل کر دی گئی۔ مورخین نے ان بزرگوں کے نام بھی درج کیے ہیں جن میں یہ سلسلہ مواخات مستحکم کیا گیا تھا۔ ہم تبرکاً چند اسماء مبارکہ درج کرتے ہیں۔ الف نمبر 1، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بے نمبر 2، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خارجہ بن زید عقبی بدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 3، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اتبان بن مالک بدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 4، عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، اوس بن ثابت عقبی بدری رضی اللہ عنہ۔ نمبر 5، جعفر بن ابی طالب ہاشمی رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل عقبی بدری رضی اللہ عنہ۔ نمبر 6، ابو عبیدہ بن جرح قرشی الفہری رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ بدری اہتز لہ عرش الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 7، عبد الرحمن بن عوف قرشی الزہری رضی اللہ عنہ، سعد بن ربیع عقبی بدری رضی اللہ عنہ۔ نمبر 8، زبیر بن العوام قرشی الاسدی رضی اللہ عنہ، سلمہ بن سلامہ عقبی رضی اللہ عنہ۔ نمبر 9، طلحہ بن عبداللہ قرشی التمیمی رضی اللہ عنہ، کعب بن مالک عقبی رضی اللہ عنہ۔ نمبر 10، سعید بن زید قرشی العدوی رضی اللہ عنہ، ابی ابن کعب عقبی بدری رضی اللہ عنہ۔ نمبر 11، مصعب بن عمیر قرشی العدوی رضی اللہ عنہ، ابو ایوب عقبی بدری رضی اللہ عنہ۔ نمبر 12، ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ، عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ۔ نمبر 13، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ۔ نمبر 14، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ابو الدرداء حکیم الامت رضی اللہ عنہ، منذر بن عمر رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ تاریخ ابن الخلدون۔ امام ابن تیمیہ و ابن القیم کا مختار یہ تھا کہ مواخات میں ایک مہاجر اور ایک انصاری کو شامل کیا گیا تھا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو مواخات میں اپنے ساتھ شامل کیا ہو، کیونکہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ بھی مہاجر ہیں۔ دیگر علماء نے اس رائے کو قبول نہیں کیا اور انہوں نے اور بھی چند ایسی نظیریں بیان کی ہیں جن میں فریقین مہاجر تھے، اور یہی قوی مذہب ہے۔ سلسلہ مواخات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا بھائی بنایا، اول تو اس لیے کہ وہ رشتے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی لگتے تھے، دوسرے اس لیے کہ اگر کسی ایسے مسلمان کو بھائی بناتے جو رشتے میں نہ ہوتا تو آئندہ طرح طرح کی مشکلات جدیدہ پیدا ہونے کا احتمال تھا۔ دنیا میں اخوت کا ایسا اعلیٰ نمونہ اسلام کے سوا کسی اور جگہ نظر نہیں آتا۔ اذان کا اجرا۔ 2 ہجری میں اذان کا طریقہ جاری ہوا۔ اذان کی ضرورت اول اس لیے محسوس ہوئی کہ سب لوگ مل کر ایک وقت پر نماز ادا کر سکیں۔ مشورہ طلب امر یہ تھا کہ لوگوں کے جمع کرنے کے واسطے کون سا طریق اختیار کیا جائے۔
کسی نے مشورہ دیا کہ بلند مقام پر آگ روشن کر دی جایا کرے جیسا کہ مجوس میں دستور ہے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ سینگ یعنی بغل بجایا جایا کرے جیسا کہ یہود کا معمول تھا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ گھنٹے بجایا جایا کریں جیسا کہ نصارہ کیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مشورے کو پسند نہ فرمایا۔ دوسرے دن عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یکے بعد دیگرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ انہوں نے خواب میں ان الفاظ کو سنا ہے جو اب اذان میں کہے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ کے بآواز بلند پکارنے کو شروع فرما دیا۔ یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منشاء عالی کو پورا کرتے ہیں جو تشریع احکام میں ہمیشہ منظور نظر اقدس رہا ہے۔ اذان اطلاع دہی کا وہ سادہ اور آسان طریق ہے کہ عالمگیر مذہب کے لیے ایسا ہی ہونا ضروری تھا۔ اذان در حقیقت اصول اسلام کی اشاعت اور اعلان ہے۔ مسلمان اسی کے ذریعے ہر آبادی کے قریب جملہ باشندوں کے کانوں تک اپنے اصول پہنچا دیتے اور راہ نجات سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے رسالوں، ٹریکٹوں کی تقسیم اور نگر کیرتن کے شبد بھی اس خوبی کو نہیں پا سکتے۔ اذان ثابت کرتی ہے کہ اسلام نے گھونگھوں اور دھاتوں کو انسانی آواز پر ترجیح نہیں دی، اور یہ بھی ایک طریق بت پرستی کے انسداد اور توحید کی تائید کا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا۔ 2 ہجری میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ یہ اصفہان کے باشندے تھے۔ ان کے مذہب قدیم میں ابلک گھوڑے کی پرستش کی جاتی تھی۔ دین حق کی تلاش میں گھر سے نکلے اور عرب تک آئے۔ کسی نے ان کو پکڑ کر غلام بنا کر بیچ دیا تھا۔ 10 سے زیادہ مذاہب کے بعد یہ یہودی مذہب میں داخل ہو گئے تھے۔ جس یہودی کے پاس رہا کرتے تھے وہ اکثر ایک پیدا ہونے والے نبی کے اوصاف بیان کیا کرتا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان علامات و آثار و اخبار سے جو اپنے آقا سے سنے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور مسلمان ہو گئے اور ملک فارس کا پہلا پھل کہلائے۔ تحویل قبلہ 2 ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جس بارے میں کوئی حکم الہی موجود نہ ہوتا اس میں اہل کتاب سے موافقت فرمایا کرتے۔ نماز آغاز نبوت ہی میں فرض ہو چکی تھی، مگر قبلے کے متعلق کوئی حکم نازل نہ ہوا تھا، اس لیے مکہ کی 13 سالہ اقامت کے عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس ہی کو قبلہ بنائے رکھا۔ مدینہ پہنچ کر بھی یہی عمل رہا، مگر ہجرت کے دوسرے سال یا 17 ماہ کے بعد خدا نے اس بارے میں حکم نازل فرمایا۔ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلی منشا کے موافق تھا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دل سے چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا قبلہ وہ مسجد بنائی جائے جس کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، جسے مکعب شکل کی عمارت ہونے کی وجہ سے کعبہ اور صرف عبادت الہی کے لیے بنائے جانے کی وجہ سے بیت اللہ اور عظمت و حرمت کی وجہ سے مسجد الحرام کہا جاتا تھا۔ اس حکم میں جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں نازل فرمایا ہے، نمبر 1، یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ پاک جملہ جہاد سے یکساں نسبت رکھتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ سورۃ البقرہ۔ ترجمہ: مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ نمبر 2، اور یہ بھی بتایا گیا کہ عبادت کے لیے کسی نہ کسی طرف کا مقرر کر لینا طبقات مردم میں شائع رہا ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا سورۃ البقرہ۔ ترجمہ: ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائی کی طرف سبقت کرو۔ نمبر 3، اور یہ بھی بتایا گیا کہ کسی طرف منہ کرنا اصل عبادت سے کچھ تعلق نہیں رکھتا۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ سورۃ البقرہ۔ ترجمہ:
نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف۔ نمبر 4، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تعین کا بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ متبعین رسول کے لیے ایک ممیز علامت قرار دی جائے۔ لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه سورة البقرہ۔ ترجمہ: اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے اس وقت تک بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ رہا، کیونکہ مشرکین مکہ بیت المقدس کے احترام کے قائل نہ تھے اور کعبہ تو انہوں نے خود ہی اپنا بڑا معبد بنا رکھا تھا۔ اس لیے شرک چھوڑ دینے اور اسلام قبول کرنے کی بیان علامت مکہ میں یہی رہی کہ مسلمان ہونے والا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، وہاں زیادہ تر یہودی عیسائی ہی آباد تھے۔ وہ مکہ کی مسجد الحرام کی عظمت کے قائل نہ تھے اور بیت المقدس کو تو وہ بیت ایل یا ہیکل تسلیم کرتے ہی تھے۔ اس لیے مدینہ میں اسلام قبول کرنے اور آبائی مذہب چھوڑ دینے کی علامت یہ ٹھہرائی گئی کہ مکہ کی مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جایا کرے۔ حکم الہی کے مطابق یہی مسجد ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا قبلہ قرار دی گئی۔ خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دینے کی وجہ۔ اس مسجد کو قبلہ قرار دینے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرما دی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین سورہ آل عمران۔ ترجمہ: یہ مسجد دنیا کی سب سے پہلی مبارک عمارت ہے جو عبادت الہی کی غرض سے مکہ میں بنائی گئی اور تمام عالموں کے لیے ہدایت ہے۔ پس چونکہ اسے تقدیم زمانی اور عظمت تاریخی حاصل ہے، اس لیے اس کو قبلہ بنایا جانا مناسب ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ سورہ البقرہ۔ ترجمہ: اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی اور اسماعیل علیہ السلام بھی۔ دوم یہ کہ مسجد کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے جد اعلیٰ ہیں۔ اس لیے ان شاندار قوموں کے پدر بزرگوار کی مسجد کو قبلہ قرار دینا گویا اقوام ثلاثہ کو اتحاد نسبی و جسمانی کی یاد دلا کر اتحاد روحانی کے لیے دعوت دینا اور متحد بن جانے کا پیغام ادخلوا فی السلم کافہ سنا دینا تھا۔